سود جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، لفظ ربا قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اور ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا اضافہ، زیادتی یا اضافہ، یہ لغوی معنی ہے۔ اور شریعت میں ربا یا سود کہتے ہیں مخصوص چیزوں میں زیادتی اور اضافہ کو ربا بولا جاتا ہے، مخصوص چیزیں۔ اور وہ مخصوص چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 6 اموال جو آج ہم پڑھیں گے۔ مخصوص چیزوں میں زیادتی اور اضافہ کو شریعت میں ربا کہا گیا ہے۔ اور یہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کی 2 قسمیں، 2 طرح کا ربا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو قرض سے متعلق ہے، اور ایک ربا ہے جو تجارتی اور کاروبار سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق اور ایک قرض سے متعلق، 2 قسم کا ربا ہوتا ہے۔ تو جو ربا تجارت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کاروبار سے متعلق جو ربا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیئہ۔ ربا الفضل، فضل کہتے ہیں زیادتی کو، فضل کہتے ہیں زیادتی کو، تو ربا الفضل کا مطلب زیادتی والا سود۔ اور دوسری قسم ہے ربا النسیئہ، نسیئہ کہتے ہیں تاخیر کو یا ادھار کو۔ تو سود کا وہ معاملہ جس میں ادھار ہو اس کو ربا نسیئہ کہتے ہیں۔ ربا الفضل کی مثال جیسے سونے کو سونے سے بیچنا ہے، چاندی کو چاندی سے اگر بیچنا ہے، تو اگر سونے کو سونے سے بیچتے ہیں لیکن فرق کے ساتھ بیچتے ہیں، زیادتی کے ساتھ بیچتے ہیں، تو یہ ربا الفضل ہو گیا، زیادتی والا ربا۔ آپ کہیں گے سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے کیسے بیچتے ہیں؟ بیچا جاتا آج کے دور میں بھی، پرانا سونا دے کر نیا لیتے ہیں نا، پرانے زمانے میں بھی یہ معاملہ تھا۔ ردی قسم کی چیزیں جیسے کھجور، ردی قسم کی کھجوریں دے کر عمدہ کھجوریں لی جاتی تھیں، تو کمی بیشی کا فرق ہوتا تھا۔ تو یہ زیادتی اس طرح سے ہو تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اور ربا نسیہ جس میں تاخیر ہو، جیسے آپ جو ہے کوئی چیز خرید رہے ہیں، پیسے سے سونا خریدنا ہے، پیسہ آپ نے دے دیا لیکن سونا ابھی نہیں لیے، تاخیر ہے اس معاملے میں، تو یہ تاخیر والا سود، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ اور قرض والا جو سود ہوتا ہے، قرض والا سود، اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز دیتا ہے، قرض کے طور پہ دیتا ہے، اور یہ شرط لگاتا ہے کہ لوٹاتے وقت زیادتی کے ساتھ لوٹانا ہے۔ جیسے میں 1000 ریال کسی کو دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں، یہ شرط لگاتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جو وقت طے ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں 1500 ریال دینا، 2000 ریال دینا، تو شرط کے ساتھ جو اضافے کے ذریعہ اضافے کی شرط لگائی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں قرض والا سود۔ تو یہ سود کی قسمیں ہو گئی۔ اور شریعت میں ہر قسم کا سود ممنوع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بے کو حلال کیا ہے۔ بے، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، یعنی سود کو نہیں کھانا، سود کھانا ہی نہیں، بڑھانا چڑھانا، سود کہتے ہی نہیں بڑھا چڑھا کر لینے کو، تو سود مت کھاؤ۔ اور حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1598 نمبر کی حدیث، وہ بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے، سود کھلانے والے پر لعنت کی ہے، اور سود لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ جو سود پر 2 آدمی گواہ بنتے ہیں، جیسے کوئی معاملہ لکھتے ہیں، ریٹن معاملہ ہوتا ہے، 2 آدمی کی گواہی ہوتی ہے، ان 2 آدمی پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لکھتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ گناہ میں یہ سارے لوگ برابر ہیں، ایسا نہیں کہ دینے والا اس کو زیادہ ملے گا، کھانے والے کو کم، یا جو ہے لکھنے والے کو کم، نہیں، سب گناہ میں برابر، سب کو اتنا گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 2085 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں دو لوگ آئے، 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے بیت المقدس کی طرف،
پھر وہاں سے وہاں سے ہمیں لے جایا گیا ایک نہر کے پاس، وہ خون کی نہر تھی، اس کے اندر خون ہی خون بھرا ہوا تھا. اس نہر کے اندر ایک آدمی بیچ نہر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی نہر کے کنارے ہے جس کے پاس پتھر جمع ہے. درمیان والا آدمی جب اس نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ادھر سے یہ پتھر لے کر مارتا ہے، اور پھر وہ واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی جگہ چلا جاتا ہے، پتھر سے مار مار کے اس کو اسی جگہ کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اپنے ساتھی سے، ساتھی کون؟ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا، سود کھانے والا ہے. تو سود کھانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے. اسی طرح سے سود کھانے سے متعلق حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، بہقی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جو کوئی جانتے بوجھتے کھاتا ہے 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدترین ہے. 36 مرتبہ. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں 2274 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا گناہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے پاس آئے. اور اس سے آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں، اپنی ماں کے پاس آنا یا اپنی ماں سے نکاح کرنا، اشارہ جو ہے گناہ کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. بعض علماء نے یہ جو زنا سے متعلق حدیث ہے اس پر کلام کیا ہے، لیکن شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. بہرکیف سود کی حرمت سے متعلق اور سود کی مذمت میں بہترے نصوص ہیں. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بہت سارے جو ہے نصوص پائے جاتے ہیں.